ایک بستر پہ ایک مریض تھا جس کے پیر پہ گولی لگی ہوئی تھی. ایک بزرگ سے نظر آئے جو سائڈ پہ ان کے کھڑے تھے, سفید پگڑی باندھی ہوئی تھی اور کرتا. اب ذرا غور سے سنیں گا اس فکرے کو. اس بات نے تو میرے پیروں سے زمین نکال دی. میں نے وہیں راؤنڈ چھوڑا, میں نے کہا انہیں بزرگوں کو لے کے میں اپنے آفس میں آ گیا. اور ایک بات میں نے کتابوں میں کہیں پڑھی تھی اور وہ ان بابا جی کے ساتھ بیٹھ کر مجھے احساس ہوا. کسی نے پوچھا تھا بڑا آدمی کون ہوتا ہے, تو ایکسٹرا آرڈنری کیا ہے؟ جو آرڈنری ہونے سے بھی زیادہ آرڈنری ہو. ویسے تو میری زندگی میں بہت سارے لوگ آئے ہیں, میرے والد صاحب ان میں سے تھے, مگر وہ تو ظاہر میری کوئی چوائس نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے مجھے یعنی یہ اعزاز دیا کہ میں ایسے بڑے آدمی کے گھر پیدا ہوا جو بہت ہی نیک اور بہت ہی اچھے انسان تھے, صالح انسان تھے. مگر میری زندگی میں ایک صاحب اور آئے جن کا وہ اس دنیا میں نہیں ہے. ان کا نام تھا نیک محمد. میں قائد اعظم میڈیکل کالج میں پروفیسر تھا اور میں وارڈ میں راؤنڈ کر رہا تھا اور میرے ساتھ پوری ٹیم تھی, ایسوسیٹ پروفیسر, اسسٹنٹ سارا. اور ایک بستر پہ ایک مریض تھا جس کے پیر پہ گولی لگی ہوئی تھی. تو میں نے اس کو دیکھا تو وہ ایک دم پنجابی میں کہنے لگا کہ میرے ساتھ ملکوں نے بڑا ظلم کیا. آپ کو پتہ ہے نا برادریاں ہوتی ہیں جن کے ملکوں نے بڑا ظلم کیا ہے, اور ڈاکٹر صاحب میں نے پرچہ کرنا ہے ان کے خلاف, مجھے ذرا سخت پرچہ دیجیے گا. وہ MLC کے لیے وہ ضد کر رہا تھا. وہ ہمارا کوئی کام نہیں تھا. میں نے اپنے رجسٹرار کو کہا کہ بھائی جو ان کا بنتا ہے وہ دے دینا, لیکن ساتھ میں نے کہا کہ یار تمہاری جو گولی لگی ہے نا یہ صرف گوشت میں لگی تھی اور تمہاری ہڈی بھی بچ گئی ہے اور تمہاری نروز اور ویسلز بھی بچ گئی ہیں, تو انشاءاللہ تم اپنے پیروں پہ چلو گے تو باقی جو تمہارا وہ پرچہ ورچہ ہے وہ دے دیں گے. اچھا, میرے ایسے نا فیلڈ ویو میں نا ایک بزرگ سے نظر آئے جو سائڈ پہ ان کے کھڑے تھے, سفید پگڑی باندھی ہوئی تھی اور کرتا. تو وہ بس میں گزر کے اگلے بیڈ پہ گیا. جب میں اگلے میں گیا تو وہ زور سے پھر بولنے لگا کہ میں نے پرچہ لینا ہے, پرچہ لینا ہے. تو میں ابھی سن رہا تھا لیکن میں دوسرے بیڈ پر تھا. تو اچانک مجھے انہوں نے بزرگ کی آواز سنائی دی. میں نے ان کو دیکھ نہیں رہا تھا. تو بزرگ انہیں کہنے لگے, میں پنجابی میں بتاؤں جو انہوں نے کہا زیادہ اس کا امپیکٹ ہوگا, کہنے لگے پتر آپ کو چنگا ڈاکٹر مل گیا ہے, وہ دس دے کہ ہڈی بھی نہیں ٹوٹی, تیری گوشت بھی ٹھیک, تیری باقی بھی رگاں بھی ٹھیک ہے, تو ترے پھریں گا, تے آپ کی کرنا ہے ملکاں کو بدلہ لے کے, تو ٹھیک ہو جا. اب ذرا غور سے سنیں گا اس فکرے کو. ٹھیک ہو جا, میں اردو میں بتاتا ہوں تاکہ زیادہ آڈینس, تم ٹھیک ہو جاؤ, اس کے بعد ہم ملکوں کے گھر جائیں گے, جا کے پتہ تو کریں گے کہ ایک مسلمان بھائی بیچارہ کتنی تکلیف میں تھا کہ اسے دوسرے مسلمان بھائی کو گولی مارنی پڑ گئی. یہ ایک عجیب پیراڈائم تھا. یعنی جس نے گولی ماری ہے, گولی کھانے والا یہ سوچ رہا ہے کہ یار جس نے مجھے گولی ماری ہے وہ بیچارہ کتنی تکلیف میں ہوگا کہ اس کو ایک مسلمان بھائی کو گولی مارنی پڑ گئی. اس بات نے تو میرے پیروں سے زمین نکال دی. میں نے وہیں راؤنڈ چھوڑا. میں نے کہا انہیں بزرگوں کو لے کے میں اپنے آفس میں آ گیا اور آ کے میں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا بات کی؟ تو انہوں نے کہا نہیں بیٹا, میں تو ویسے ہی میں نے بات کی. مطلب وہ انہوں نے اتنا سمپل سا بیہیو کیا, انہوں نے کوئی فلاسفی میرے سامنے. کہتے نہیں پتر, میں نے خیال آیا نا کہ دیکھو نا گولی مارنا کسی کو کتنی بری گل ہے, گالی دینا کسی کو کتنی بری بات ہے, لیکن اگر کوئی کسی کو گالی دے رہا ہوتا ہے تو ہمیں پتہ تو کرنا چاہیے کہ بیچارہ کتنی تکلیف میں ہے, تو وہ کیوں گالی دینی پڑ گئی اس کو. ہر ایک کو پتہ ہے گالی دینی بری بات ہے, پھر بھی جو برا مجبور ہے. تو بس وہ پھر میرے دوست بن گئے. تو وہ کسی قسم کے کوئی جسے کہنا چاہیے نا ڈکلیئرڈ مرشد نہیں تھے, جیسے کسی کو بیعت کرتے ہیں یا کوئی سلسلہ یا اس طرح. اور وہ بہت ہی ہمبل انسان تھے. بعد میں مجھے پتہ چلا کہ ان کو صرف پنجابی آتی ہے اور انگریزی آتی ہے, کیونکہ وہ کسی نیوی میں کام کرتے رہے تھے جس میں پوری دنیا میں پھرتے رہے تھے, اور بہت ہی سادہ سے دیہاتی تھے. وہ ایک طرح سے پھر میرے مینٹر بن گئے اور میں ان سے ملنے جایا کرتا تھا, اور وہ مجھے زندگی کے بارے میں بہت ساری باتیں بتاتے تھے. اور ان کی فلاسفی اسی طرح کی تھی جیسی یہ اس طرح کی فلاسفی ہے. تو اور ان کی نشانی یہ تھی کہ وہ بالکل سادہ سے آدمی تھے. انہوں نے کبھی کلیم نہیں کیا اس بات کا. اور ایک بات میں نے کتابوں میں کہیں پڑھی تھی اور وہ ان بابا جی کے ساتھ بیٹھ کر مجھے احساس ہوا. کسی نے پوچھا تھا بڑا آدمی کون ہوتا ہے؟ ہم سب چاہیں گے نا کہ پتہ لگے بڑے آدمی کی کیا نشانی ہے. تو میں نے کہیں کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ بیٹھ کر آپ کو اپنا آپ چھوٹا نظر نہ آئے. اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس بیٹھے ہیں کہ آپ کو اپنا آپ چھوٹا نظر آ رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا آدمی نہیں ہے, وہ پریٹینڈ کر رہا ہے, یا وہ اپنی کسی اتھارٹی کی بیس پر بنا ہے. لیکن بڑا آدمی وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس بیٹھ کر آدمی کو اپنا چھوٹا ہونا نظر نہ آئے. تو وہ ان میں سے ایک شخص تھے. اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے بھی ایسی تعلیمات ہی ملتی ہیں. رومی ایک آیا اور آ کے اس نے کہا کہ جب میں مسجد نبوی میں آیا ہوں تو بیٹھنے کی کرسیاں الگ نہیں تھیں, لباس بھی الگ نہیں تھا, کوئی خاص قسم کا تاج وغیرہ یا کوئی انسگنیا مونوگرام اس طرح بھی کوئی چیز نہیں تھی.
اس سارے کے باوجود مجھے پتہ چل گیا کہ ان کا سردار یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح صحابہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا بڑا دل کرتا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے ہم کھڑے ہوں، لیکن ہم کھڑے ہو نہیں سکتے اس لیے کہ ہمیں نبی نے منع کیا کہ کھڑے مت ہوا کرو. تو یہ جو ہمبلنس ہے، یہ جو عاجزی ہے، یہی ایکچولی انسان کو ایکسٹرا آرڈنری بناتی ہے. اور ہمارا یہ خیال ہے کہ ایکسٹرا آرڈنری وہ ہے جو دیکھنے میں بہت بڑا ہیوج نظر آئے. لیکن آپ ذرا غور سے اس لفظ پہ غور کیجئے گا، ایکسٹرا لارج کا کیا مطلب ہے؟ جو لارج سے زیادہ لارج ہو. ایکسٹرا سویٹ کا کیا مطلب ہے؟ جو نارمل میٹھے سے زیادہ میٹھا ہو. تو ایکسٹرا آرڈنری کیا ہے؟ جو آرڈنری ہونے سے بھی زیادہ آرڈنری ہو. جو اپنی آرڈنری نیس کے اندر بڑا ہوگا وہ ایکسٹرا آرڈنری ہے. تو یہ ایکسٹرا آرڈنری. تو اس سے اللہ ہمیں بھی توفیق دے. ایسے لوگ بڑے ہوتے ہیں جو آرڈنری نیس کو اپنی ایکسٹرا لے جاتے ہیں، جن کے اندر زون نہیں ہوتا. اور اصل میں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ڈرامہ کر کے اپنے آپ کو بڑا بنایا ہوتا ہے، یعنی ڈرامہ کر کے انہوں نے ایک عاجز بنایا ہوتا ہے، ڈرامہ کر کہ نہیں میں تو جی بڑا عاجز ہوئی. نہیں، وہ ایکچولی یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنی حقیقت کا احساس ہو رہا ہوتا ہے. لہٰذا ان کی آرڈنری نیس کسی پریٹینشن کی وجہ سے نہیں نکل رہی ہوتی، کسی چلاکی کی وجہ سے نکل نہیں رہی ہوتی، بلکہ ان کا اوریجنل ہی ایکچولی وہی ایکسٹرا آرڈنریس ہوتی ہے. تو اللہ ان کو غریق رحمت کرے. ان کا انتقال ہو گیا. تو یہ ایک بزرگ تھے جو مجھے زندگی میں ملے. میں ملنا چاہتا ہوں احمد جاوید صاحب سے. ہمارے اس دور کے نا بہت بڑے آدمی ہیں. آپ نے سنا ہوگا احمد جاوید صاحب، ان چینل میں ان کی ویڈیوز بھی آتی ہیں. تو میری بڑی خواہش ہے، اور میرا ایک دوست ہے عرفان، اس کو میں نے کہا ہے ان کے تعلق ہے کہ مجھے ان سے ملوائے. تو اس دور کے بڑے لوگوں میں سے میں نا احمد جاوید صاحب کو سمجھتا ہوں، اور مجھے موقع ملا تو میں ضرور ان کی زیارت کے لیے ضرور جاؤں گا انشاءاللہ.